बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो उस जगह की ज़ियारत करे जहाँ कुरान मजीद की पहली आयत नाज़िल हुई, जहाँ हज़रत खदीजा खाना लेकर जाती थी, जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते, जहाँ फरिश्तों के पाँव के निशान हैं, जहाँ से इस्लाम का ज़हूर हुआ, फिर दुनिया के कोने कोने में पहुँचा। आज हम भी उस जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। जब हम पहाड़ों की चोटी पर जाकर तमाम मक्का का नज़ारा करेंगे तो हमें मक्का की खूबसूरत वादियां दिखाई देंगी। ऊपर जाकर इस कदर खूबसूरत नज़ारा और सुकून होगा जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक आज भी इन पहाड़ों के अंदर मौजूद है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो मक्का टावर पूरी आबोताब से दिखाई देगा। दोस्तों, तमाम लोगों से गुजारिश है, जब आप लोग इस जगह आएँ तो गाड़ी वाले से तय कर लें कि आप हमें आगे तक छोड़ कर आएंगे, क्योंकि अगर गाड़ी वाले ने आप लोगों को पीछे उतार दिया तो यहाँ तक चलते चलते आप लोग थक चुके होंगे। यहाँ पर रोड पहाड़ों के ऊपर हैं, जिसकी वजह से इंसान की जल्द ही सांस फूल जाती है। दोस्तों, गारे हिरा की बुलंदी 640 मीटर है। नीचे से आप लोग देख सकते हो, ऊपर छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर हम लोगों ने पहुंचना है। ये एक इंतहाई मुश्किल और कठिन काम है, मगर हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, लिहाजा हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। गारे हिरा की जगह पर तेजी से काम जारी है। ये सऊदी अरब के 2030 के विजन में शामिल है। सऊदी हुकूमत इस जगह एलिवेटर लगाने जा रही है ताकि बुजुर्ग और ज़ईफ लोग भी गारे हिरा तक पहुंच सकें। ये सऊदी हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है। हज़रत खदीजा, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी और हज़रत फातिमा की वालदा थी, वो इन पहाड़ों पर चढ़कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर जाती। आज से 1400 साल का मंजर आंखों के सामने आ रहा है कि आज के दौर में नौजवानों के लिए इस पहाड़ पर चढ़ना किस कदर मुश्किल है, जबकि हज़रत खदीजा, जो कि मक्का की सरदार औरत थी और इंतहाई अमीर भी थी, वो किस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आती। इस बात से भी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत खदीजा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत खदीजा और उनकी आल पर। दोस्तों, हमेशा किताबों और वीडियो में गारे हिरा के बारे में पढ़ा और देखा, आज पहली बार गारे हिरा की ज़ियारत करने जा रहे हैं, लिहाजा जो दिल की कैफियत है वो अल्फाज से बयान करना मुश्किल है, क्योंकि आज दिल की बहुत बड़ी तमन्ना पूरी होने जा रही है। दोस्तों, हर नबी और वली तन्हा रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है। इसकी बड़ी वजह वो तन्हा रहकर खालिक़े कायनात की मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीनों आसमां पर गौर करता है। इसके जिस्म का एक एक लू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रहता है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इसलिए इबादत करने के लिए आते थे ताकि वो इस जगह से बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर सकें। दूसरा, ये गार उस वक़्त मक्का से बाहर वाक़े थी और इंतहाई ठंडी, लिहाजा इंसान पुरसुकून होकर घंटों तक इबादत कर सकता है। गारे हिरा एक मुसल्लस नुमा गार है। ये गार पहाड़ के अंदर वाक़े नहीं है, बल्कि ये गार एक खैमे की शक्ल में है। पहाड़ के एक कोने में 2 पत्थरों ने साया किया है, लिहाजा इसी को गारे हिरा कहा जाता है। दोस्तों, हर साल हज के दौरान 5000 लोग गारे हिरा पर चढ़ते हैं। लोगों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से बेशुमार लोग भी इस जगह से गिर चुके हैं। गारे हिरा को जबले नूर भी कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र
جب 40 سال ہوئی تو آپ غار ہرا میں آ کر خالق کائنات کی عبادت کرتے، کئی دن اسی غار میں قیام کرتے۔ ایک دن آپ غار ہرا میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑ کر دبایا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا معلوم ہوا جیسے آپ کا جسم چور چور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے پھر زور سے پکڑ کر دبایا۔ اس طرح فرشتے نے 3 مرتبہ ایسا کیا۔ تیسری مرتبہ آپ سے کہنے لگا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے غار سے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو فرمایا مجھ پر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر ڈال دی۔ جب کچھ طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ اس وقت کے عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو تورات اور انجیل کو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ یہ اس وقت انتہائی بوڑھے اور ضعیف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو تمام بات بتائی۔ ورقہ بن نوفل سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر ورقہ بن نوفل سے پوچھا میری قوم کس وجہ سے مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا تم اللہ رب العزت کے نبی ہو اور نبیوں کو ہمیشہ جھٹلایا گیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ کہا جاتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ دوستو ورقہ بن نوفل پہلا شخص تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہنے لگے اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار ہرا میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایک دن آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے کہ آپ کے کانوں کو محمد کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا مگر آپ کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اوپر کی جانب سر اٹھایا تو آپ کو وہی فرشتہ دکھائی دیا جو غار ہرا کے اندر آپ کو ملا تھا۔ فرشتے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہا مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ دوستو ہم لوگ ساتھ ساتھ زیارت کر رہے ہیں اور غار ہرا کا تمام واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ غار ہرا کے بہت ہی قریب واقع ہیں۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ جو چند لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ کی جن سے آپ کا قریبی تعلق تھا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں زید بن حارث، بکر صدیق، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یوں خاموش تبلیغ کے سلسلے میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا، اے کمبل لپیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ دوستو، سامنے غار حرا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر تعداد میں لوگ اس جگہ موجود ہیں۔ ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں جس کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ دوستو، اس جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی جگہ سے گزرے ہوں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب فرشتہ اس جگہ اترا تھا۔ اسی جگہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے۔ بہت سے لوگ اس جگہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم غار حرا کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے وہ بلی بھی دیکھتے ہیں جو اس غار کے اندر موجود رہتی ہے۔ وہ بلی اس غار کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ بلی انتہائی پیاری بلی ہے۔ جو لوگ غار تک پہنچتے ہیں یہ بلی ان کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس بلی کو اس جگہ سے خاص عقیدت ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ غار حرا میں کس قدر رش ہے۔ آج یہاں نفل کی جگہ پر پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہاں پر مشکل سے 2 آدمی نفل ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس وقت کئی مرد اور خواتین انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ جلدی سے لائک کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دیکھنے والوں کو اس جگہ کی زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ آمین۔